ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے میرے اللہ سے جوڑتی ہے۔ ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے میرے اللہ سے جوڑتی ہے۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے، انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے، جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلیں آسان میں بدل جاتی ہے اور غم خوشی میں بدل جاتے ہیں۔ بے شک سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ لوگوں کے مسکرانے سے اور اللہ کے سامنے گر گراتے رہنا، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے جبکہ اللہ گر گرانے والوں اور ڈرنے والوں کو خوب پسند کرتا ہے۔ نماز وہ واحد حکم ہے، نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ انسان تبھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، انسان تبھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جب وہ دنیا میں اپنا ہر ہنر آزما لیتا ہے اور پھر بھی اسے چین اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ پھر اس کو یقین ہوتا ہے کہ صرف اللہ کی محبت سوائے ہر محبت نے فنا ہو جانا ہے۔ اللہ نے انسان کو دل دیا ہے، اللہ نے انسان کو دل دیا ہے، مگر اس کا سکون صرف اپنے پاس رکھا ہے اور فرمایا یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ آزمائش میں اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ اتنی جلدی وہ دور ہو جائے گی، اتنی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ جب اللہ راضی ہونے لگتا ہے جب اللہ راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو خود اپنے عیبوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ کھجور کی گٹھلی پر باریک سا جھلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے، کھجور کی گٹھلی پر باریک سا جھلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے انسان اس کا بھی مالک نہیں، پھر عقل کیسی ہے؟ جب کوئی کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکریہ ادا کرو، جب کوئی کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے تو تم شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری مرضی کو اتنی اہمیت دی۔ اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو پھر صبر کرو کہ وہ اللہ کی مرضی سے ہوا جو ہماری مرضی سے بہتر اور زیادہ افضل ہے۔ اس دینے والے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، اس دینے والے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، یہ تو لینے والے ہی دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں پہ چند آنسو رکھ کر
جو چاہیں لے لیں۔ کیا بات ہے مدینے کی۔ انسان کو اللہ کبھی یاد آئے یا نہ آئے، انسان کو اللہ کبھی یاد آئے یا نہ آئے، لیکن دو موقعوں پر ضرور یاد آتا ہے، جب وہ اس کو کچھ دیتا ہے اور جب وہ اس سے کچھ چھین لیتا ہے۔ کل کی فکر مت کرو، کل کی فکر مت کرو، جس اللہ نے آج تک سنبھال رکھا ہے وہ کل بھی تمہیں سنبھال لے گا، بس اپنے اللہ پہ بھروسہ تو رکھو۔ جب مجھے پتہ چلا کہ مخمل کے بستر اور زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے ہوتے ہیں، جب مجھے پتہ چلا کہ مخمل کے بستر اور زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے ہوتے ہیں، تو مجھے اپنے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ اللہ سے جب مانگو، اللہ سے جب بھی مانگو تو اپنی اوقات کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کی شان کے مطابق مانگو۔ اللہ کے خوف سے گرنے والے آنسو، اللہ کے خوف سے گرنے والے آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دے، کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دے۔ اللہ کی شان بہت بڑی کریم ہے، بہت بڑی اعلیٰ ہے۔ ہم ایک محدود زندگی میں لامحدود منصوبوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اور یہی سب سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پہ ختم ہونے والے مختصر سفر کو زندگی کہتے ہیں۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے، وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ زندگی میں ملتا تو بہت کچھ ہے، زندگی میں ملتا تو بہت کچھ ہے، بس ہمیں حساب اسی کا رکھنا چاہیے جو نہ مل سکا۔ واہ انسان، کیا زندگی ہے تیری! یہ عارضی زندگی در حقیقت آپ کے اخلاق کا امتحان ہے، اور اس امتحان کا سب سے بڑا میدان آپ کا اپنا گھر ہے۔ زندگی کا ہی المیہ نہیں کہ جلد ختم ہو جاتی ہے، بلکہ زندگی کا یہ المیہ ہے کہ ہم جینا بہت دیر تک جی سکتے ہیں۔ زندہ رہنا چاہو تو موت قیامت ہے۔ کیا زندہ رہنا چاہو تو موت قیامت ہے، اور مرنا چاہو تو زندگی قیامت ہے۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خرید لیتا ہے۔ جب زندگی دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی، جب زندگی دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی، اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ یاد رکھنا۔